وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میں ہوں احمد نیاز حسین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، وللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین۔ آج سے ہم ایک بہت ہی خوبصورت سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں ماہ مقدس ربیع الاول کی نسبت سے، کیونکہ یہ وہ ماہ ہے جس میں پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تو اس سیریز کی جو تھیم ہے اس میں ہم آپ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ ایسے انوکھے پہلو وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ان کا جو ماخذ ہوگا وہ جو سیرت النبی کی مستند کتابیں ہیں ان سے ہم کچھ ایسے پہلو آپ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے شیئر کریں گے جو شاید آپ نے اس سے پہلے نہ سنے ہوں، اگر سنے ہوں تو بہت کم سنے ہوں۔ تو اس سلسلے کی جو سیریز کی پہلی ویڈیو ہوگی جو نیکسٹ ہوگی، کیونکہ یہ تعارفی ویڈیو ہے، اس میں ہم دو پہلو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور شخصیت کے حوالے سے، جن میں سے ایک واقعے کا تعلق آپ کے والد محترم سیدنا حضرت عبداللہ کے ساتھ ہے اور دوسرے کا تعلق آپ کے دادا حضور سیدنا عبد المطلب کے ساتھ ہے، وہ شیئر کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آج کی جو یہ ویڈیو ہے، یہ ایک تعارفی ویڈیو ہے اس سیریز کے ٹائٹل کے حوالے سے، جو ہم نے اس سیریز کے لیے سجیسٹ کیا ہے۔ وہ ٹائٹل ہے رحمۃ للعالمین کا۔ تو پہلے ہم اسی ٹائٹل کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں، پرکھ لیتے ہیں، تاکہ ہماری جو یہ کمپلیٹ سیریز ہو اس کی تھیم کا ہمیں جو ہے آپ لوگوں کو ہمیں پہلے سے اندازہ ہو جائے۔ تو بنیادی طور پہ یہ دو لفظ کا کمبینیشن ہے، رحمت کا اور عالمین کا۔ پہلے ہم ان لفظ کے جو مطلب اور مفہوم ہے وہ ہم پہلے سمجھ لیتے ہیں، اور پھر آخر میں ان دونوں لفظ کو اکٹھا کر کے ہم اس کی جو ایک کمپریہنسو ڈیفینیشن ہوگی وہ بھی کر لیں گے اپنے علم اور فہم کے مطابق۔ سب سے پہلے لفظ رحمت کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس لفظ کا جو یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا جو روٹ مادہ ہے جہاں سے یہ لفظ نکلا ہے وہ را ہا میم ہے، اور عربی کی جتنی بھی بڑی بڑی ڈکشنریز ہیں یا بڑی بڑی لغت ہیں ان کے مطابق اس مادے کا جو بنیادی تعلق ہے وہ نرمی کے ساتھ ہے، شفقت کے ساتھ ہے، مہربانی کے ساتھ ہے، خیر خواہی کے ساتھ ہے، اور کسی کے ساتھ ایسے حسن سلوک سے ہے جس کی وجہ سے اسے انتہا درجے کا فائدہ حاصل ہو رہا ہو۔ تو یہ لفظ جو ہے بنیادی طور پہ جو رحم کا لفظ ہے، یہ ماں کے رام یعنی ومز جس کو کہتے ہیں اس سے عکس کیا ہوا لفظ ہے، اور اس لفظ کا بھی جو لغت ہے عربی کی ان کے مطابق اس کا جو بنیادی تصور ہے وہ قربت کے ساتھ ہے، تعلق کے ساتھ ہے، انتہا درجے کی نگہداشت کے ساتھ ہے، شفقت کے ساتھ ہے، مہربانی کے ساتھ ہے، اور پرورش کے ساتھ ہے۔ تو یہ لفظ جو ہے سمپلی کسی جذباتی پٹی کے طور پہ ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے، یعنی ہمدردی، ترس یا شفقت کے طور پہ، بلکہ اس کا جو مفہوم ہے وہ بہت وسیع ہے۔ یعنی کہ جب انتہا درجے کی جو ہے کوئی کمپنسیشن کی بات ہوگی، انتہا درجے کی پروٹیکٹیو کیئر یا کائنڈنس کی بات ہوگی، تو پھر ہم جو ہے اس لفظ کو وہاں ان مطلب اور مفہوم میں استعمال کریں گے تو یہ ان کے مطلب اور مفہوم کے زیادہ قریب ہوگا۔ اگلا جو لفظ ہے وہ عالمین کا ہے، جو جمع ہے عالم کی، اور اس لفظ کا بھی جو روٹ مادہ ہے وہ عین، لام اور میم سے نکلا ہوا ہے، اور اسے جو دیگر الفاظ ہیں جیسے ہو گیا علم، نالج ہو گیا، علامت ہو گیا، سائن ہو گیا، علم ہو گیا، یعنی کسی قسم کی نشانی یا کسی قسم کی سمبل، اور علم کا لفظ بھی یہاں سے نکلا ہے۔ عالم بنیادی طور پہ وہ موجود تمام چیزوں کا مجموعہ جس کے ذریعے انسان اپنے جو حواس خمسہ ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے اپنے خالق کی نشانیوں تک ایکسیس کرنے کی کوشش کرے گا، وہ تمام نشانیاں عالم کے اس کے اوپر اس کی ڈیفینیشن کے اوپر اترتی ہیں۔ عالم کی جو سب سے کمپریہنسو اور خوبصورت ڈیفینیشن کی ہے وہ ایک اصحابی رسول ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حبر الامہ کا ٹائٹل دیا، یعنی امت کا عالم، یعنی سیدنا عبداللہ بن عباس ہیں۔ تو انہوں نے بڑے خوبصورت الفاظ میں جو ہے وہ عالم کی ڈیفینیشن کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں جو جن کے متعلق ہم جانتے ہیں یا جن کے متعلق ہم نہیں جانتے، جو وہ تمام اشیاء چاہے وہ آسمان و زمینوں کے اندر موجود ہیں یا ہماری معلومات میں ہیں یا ہماری معلومات سے باہر ہیں، وہ تمام چیزیں عالم کی ڈیفینیشن کے اوپر آتی ہیں۔ اور عربی میں جب آسمان و زمینوں کا صیغہ اکٹھا استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد کائنات ہوتا ہے یا کائناتیں ہوتا ہے۔ تو مختصر کائناتوں اور کائناتوں کے اندر باہر جو چیز زمان و مکان کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے، جس کا ہمیں معلوم ہے، جس کا ہمیں معلوم نہیں ہے، جو ہمارے حسی ادراک میں ہے یا نہیں ہے، وہ عالم کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے۔ اور اگر ہم
ان کی تعداد کی بات کریں تو عالمین کی ایگزیکٹ تعداد جو ہے وہ جو ہے اس کے متعلق کوئی مستند موجود نہیں ہے، تعداد موجود نہیں ہے، لیکن جو ارلی جنریشن کے اسلامک اسکالر تھے وہ کہتے ہیں کہ 18,000 عالمین کا ان کے ہاں ذکر ملتا ہے۔ اگر ہم اس کا سائنس پوائنٹ آف ویو سے عالم یا عالمین کا ذکر کریں تو ڈائمینشن کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، اور موجودہ دور میں جدید علوم میں جو سائنٹیفک علوم ہے، خاص کر جو کاسمالوجی کا علم ہے، اس میں یہ ایک جو ہے بہت ہارڈ ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے، اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، اور کاسمالوجیز کے اندر مختلف تھیوریز جو جدید تھیوریز ہیں وہ جو ہے 10 سے 11 ڈائمنشن یعنی عالمین کی بات کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو اگر ہم اب اس رحمت للعالمین کو سم اپ کرنا چاہیں، جیسے ہم نے اس کا دونوں الفاظ کا لغوی مطلب اور مفہوم سمجھ لیا ہے، تو اس کی ایک جامع اور کمپریہنسو ڈیفینیشن جو بنے گی، ہم اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ کسی چیز کا ایک کمپریہنسو جو مینیفیسٹیشن ہوگا آف کمپنسیشن، ایکسٹرا آرڈینری کیئرنیس کا، ایکسٹرا آرڈینری بینیفیشل مرسیز کا، جو بیانڈ ہوگی جو بیانڈ ہوگی ٹو آل ریلمز آف کریشن، یعنی کہ جو چیز تخلیقات کے معنی کے اوپر پوری اترتی ہے، جس کو تخلیق کیا گیا ہے، وہ ڈائمنشن کے اندر موجود ہے۔ یعنی اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں جو زمان و مکان کے اندر موجود ہیں، چاہے وہ جس کو ہم جانتے ہیں یا جس کو ہم نہیں جانتے، جیسے زمین و آسمان ہو گئے، زمین و آسمان کے اندر تمام کریشن، چاہے وہ جاندار کی شکل میں ہے یا جاندار کے جس کے علاوہ ہے، جیسے چاند ہو گئے، ستارے ہو گئے، سیارے ہو گئے، سورج ہو گیا، جنت ہو گئی، جہنم ہو گئی، یہ ساری چیزیں زمان و مکان کے اندر ہیں، کسی نہ کسی ڈائمنشن کے اندر ایگزسٹ کرتی ہیں۔ تو ان تمام تک جو رحمت پہنچ رہی ہے، وہ رحمت کیا ہے؟ وہ ٹائٹل ہے آپ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کو یہ ٹائٹل خود خالق کائنات نے باقاعدہ سورۃ انبیاء کی جو 107 آیات ہے اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو آپ کی رحمت جو ہے وہ تمام عالمین تک ہے، اور آپ نے عالمین کا کانسیپٹ سمجھ لیا ہے۔ تو کوئی ایسی چیز زمان و مکان میں ایگزسٹ نہیں کرتی جس تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کسی نہ کسی ذرائع سے نہ پہنچ رہی ہو۔